ہمارے تو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ نبی آخر الزباں ہادی برحق مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات مبنی بر حقیقت ہے، ان کا ہر لفظ سچ ہے۔ چنانچہ زمانہ آخر کے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جس طرح آگاہ فرمایا، ہم اسی کے تناظر میں اس دنیا کو دیکھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ آخر اور قرب قیامت کی دو قسم کی نشانیاں بتائی ہیں، علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ۔ علامات کبریٰ میں ظہور امام مہدی، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، دھوئیں کا پیدا ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا شامل ہے۔ جہاں قیامت کی یہ بڑی نشانیاں گنی چنی ہیں تو وہیں علامات صغریٰ کافی زیادہ ہیں۔ ان چھوٹی نشانیوں میں بہت ساری جزیرۃ العرب یعنی سرزمین عرب کے بارے میں ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی نشانیوں کی جو حالیہ دنوں ہی میں پوری ہوئی ہیں، اور خصوصاً سعودی عرب میں پوری ہونے والی ایک ایسی علامت جو ناسا جیسے خلائی تحقیقاتی ادارے نے بھی تصدیق کی ہے کہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ خواتین و حضرات، قرب قیامت سے متعلق جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین عرب سے منسوب بتائیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے قبل سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسمیاتی تغیر کی وجہ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بارشوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مکہ اور جدہ میں تو باقاعدہ سیلاب تک آ چکے ہیں۔ عرب کی سرزمین کو جہاں پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف بارشوں کی وجہ سے وہ قدرتی طور پر بھی سرسبز ہو رہی ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ناسا جیسے عالمی خلائی تحقیقاتی ادارے نے اس بات کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ ناسا نے سعودی عرب کے صحرائی علاقے کا پچھلے 30 سال کا ڈیٹا ظاہر کیا ہے، جس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 30 سال قبل جہاں پر بے آب و گیا صحرا ہوتا تھا، وہاں خلا سے لی جانے والی تصاویر میں صاف طور پر سبز رنگ ٹیک اوور کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ سبز رنگ اس بات کی علامت ہے کہ سعودی عرب دوبارہ سے سرسبز ہو رہا ہے، یہاں پر ہریالی کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت سے متعلق بالکل یہی الفاظ دہرائے تھے کہ سرزمین عرب ایک مرتبہ پھر سرسبز ہو جائے گی۔ آج سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے، اس کے پہاڑوں پر بھی بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگ رہا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے سعودی حکومت کو ڈیم بنانا پڑیں گے، جس سے پھر نہریں نکلیں گی اور وہ مزید ہریالی کا باعث بنیں گی، پھر یہ قیامت کی نشانی بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گی۔ خواتین و حضرات، قیامت کب قائم ہوگی اس کا حتمی علم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو بظاہر مکمل ہو چکی ہیں یا پھر اپنی تکمیل کو پہنچ رہی ہیں۔ جزیرۃ العرب کے بارے میں ابو داؤد میں روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، یہاں تک کہ میری امت کے قبائل بتوں کی عبادت کریں گے۔ ابھی کچھ عرصہ قبل ہی متحدہ عرب امارات میں مذہبی ہم آہنگی کے نام پر ایک بہت بڑے مندر کا افتتاح کیا گیا، اور اس مندر کی افتتاحی تقریب میں دبئی کے بڑے بڑے حکام نے باقاعدہ طور پر شرکت بھی کی تھی، اور بڑی شان کے ساتھ پوجا کی تھالی کو ہاتھ میں پکڑے اس تقریب میں حصہ لیتے ہوئے بھی نظر آئے۔ اور کچھ ہفتے قبل تاریخ میں پہلی مرتبہ جس طرح ہندوستان کے آرمی چیف نے سعودی عرب کا وزٹ کیا ہے، اور اب یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب میں ہندوستان کے فوجیوں کو بھی ڈپلوائے کیا جائے گا، تو بلا شبہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی حرف بحرف تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ جزیرۃ العرب میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث موجود ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارات بنوائیں گے اور اس پر فخر کریں گے۔ آج عرب ممالک میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو اس کے فوری بعد شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت کنگڈم ٹاور کے نام سے بنانے کا اعلان کر دیا۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی
چکی ہیں، ابھی کنگڈم ٹاور تکمیل کے مراحل کو پورا نہیں کر پایا ہے کہ دبئی میں اس سے بھی اونچی عمارت دبئی کریک ٹاور کے نام سے بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم بعین اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں۔ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر یا درخت بھی کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ خواتین و حضرات، 6 فٹ کی اونچائی کے حامل اس درخت کو لگانے کے لیے یہودی اس وقت پوری دنیا میں ایک مہم چلا رہے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق حالیہ عرصے میں وہ 3 کروڑ سے زائد درخت کاش بھی کر چکے ہیں اور مزید لگائے جا رہے ہیں۔ غرقد یہودیوں کا قومی درخت ہے اور وہ اسے اپنا پاسبان شجر پکارتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جزیرۃ العرب میں جو سب سے بڑی قیامت کی نشانی پوری ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک شام کے متعلق فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام ہی سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ شام اس وقت مکمل تباہی کے بعد نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہی ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ احادیث میں بتائی گئی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی دمشق کی جامع مسجد پر ہوگا، اور یہیں پر حضرت امام مہدی ان سے ملیں گے اور پھر دونوں مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت مگر آپس کی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، حتیٰ کہ عرب ممالک میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ طور پر حکومت قائم نہیں رہیں گی، اور یہودی ایک مرتبہ پھر سعودی عرب کے خیبر کے قریب جا بسیں گے، اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پھر مسلمان مدینہ منورہ پہنچیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہونا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور حتیٰ کہ پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آتا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی اس عالمی جنگ کا خطہ ہوگا۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا، پھر جب میں شام میں پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل،
بہت مشکل، یعنی یہ تمہارے بہت بعد کا زمانہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، دنیا میں حالات جس تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، جس تیزی کے ساتھ بساط بچھ رہی ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے ادوار بڑے پرفتن ہیں۔ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے گریں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر کیجیے، ورنہ آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کرنا بے حد دشوار ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی پکار ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ کوشش ہوگی کہ ایسی ہی اسلامی، تاریخی اور اصلاحی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ جلد آپ سے ملاقات ہو، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔